اگر آپ بیلنس ڈائٹ لے رہے ہیں اس کے باوجود آپ جسمانی کمزوری محسوس کر رہے ہیں, آپ کو بار بار فوڈ الرجی ہو رہی ہے, آپ بار بار جلدی بیماریوں کا شکار ہو رہے ہیں, تو یہ کون سی بیماری ہو سکتی ہے جو آپ کے لیے کل کو بڑی پریشانی کا باعث بن سکتی ہے؟ آج اس اہم ترین موضوع پر بات کرنے کے لیے ہم نے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے حکیم سید مشرف علی زیدی کو. آپ وفاق اطباء پاکستان کے سیکریٹری جنرل اور اے آر میموریل طبیہ کالج کے وائس پرنسپل ہیں اور معدے کے امراض کے ماہر ہیں. آئیے ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم حکیم صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی. کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک. اچھا مشرف صاحب, ہمارے ناظرین کو بتائیے گا کہ بعض دفعہ لوگ اکثر شکایت کر رہے ہیں کہ ان کی ڈائٹ بھی بڑی بیلنس ہے, وہ بڑا اچھا کھانا لے رہے ہیں اور ان کے معمولات زندگی بھی ٹھیک ہیں, کوئی ایسی غیر معمولی نہیں ہے ان کی چیز جو بہت زیادہ ڈسٹرب کرنے والی ہو, لیکن اس کے باوجود بھی وہ خود کو توانا محسوس نہیں کرتے, ان کو بار بار فوڈ الرجی بھی ہو جاتی ہے, ان کی جلدی بیماریاں بھی کا بھی وہ شکار رہتے ہیں. تو یہ کیا چیز ہے, کیا بیماری ہے, یا یہ کس چیز کی علامت ہو سکتی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی اللہ محمد و علی محمد. شہزاد بھائی, یہ جو آپ نے آج ٹاپک سلیکٹ کیا ہے نا, بڑا زبردست ٹاپک ہے. جو پیشنٹ بہت زیادہ کمپلینس آتی ہیں وہ پیشنٹ ڈائگنوز نہیں ہو پاتے. اچھا, مطلب سونے کا نوالا بھی کھا رہے ہیں لیکن نہ جان نہیں بن رہی. بالکل, ہاں یہی گلا ہوتا ہے لوگوں کا, یہی گلا ہوتا ہے. اور اس بیماری کا جس کے بارے میں ہم آج بات کرنے جا رہے ہیں, اس کی ایک اور اہم جو علامت ہے وہ یہ ہے کہ کچھ چند چیزیں ایسی ہیں, خاص طور پر مچھلی ہے, انڈا ہے, مرغی ہے, بڑا گوشت ہے, یا انرجی والی چیزیں ہیں جی جتنی وہ, ہاں وہ اگر پیشنٹ لیتا ہے تو اس کو فوڈ الرجی ہو جاتی ہے. اچھا, فوڈ الرجی تینوں طرح سے, یعنی کہ سکن کے ذریعے بھی ارٹیکیریا سٹائل میں, چھپاکی سٹائل میں اس کو علامات آ جاتی ہیں, یا اس کو کانسٹیپیشن ہو جائے گی بڑی شدید قسم کی, اچھا, یا اس کو ڈائریا ہو جاتا ہے زیادہ تر. بعض دفعہ تو ہیزے والی کیفیت ہو جاتی ہے کہ الٹیاں بھی آتی ہیں اور موشن بھی آتے ہیں. موشن بھی. یہ شہزاد بھائی ہے لیکی گٹ. اچھا, ہمارا جو نظام ہے اس میں گٹ ہیلتھ کو جتنی اہمیت حاصل ہے, اس کی جو مختلف بیماریاں ہیں اس میں سب سے خطرناک ترین لیکی گٹ ہے. لیکی گٹ, اچھا, یہ آنتوں کی جھلی کا رساؤ ہے بیسیکلی. اچھا, ہاں, ہماری جو آنتوں کی دیوار ہے اس کی جب غیر معمولی نفوذ پذیری اسٹارٹ ہو جاتی ہے تو اس کو لیکی گٹ بولتے ہیں. اچھا, اچھا, اصل میں ہماری جو آنتیں ہیں یہ اس کی جو دیواریں ہیں یہ ایک فلٹر کا کام کرتی ہیں. جب یہ دیوار کمزور ہو جائے, اور میں آگے چل کے بتاؤں گا ساری چیزوں کا کہ ہمارا لائف سٹائل چینج ہو جائے, ہماری فوڈ ہیبٹس بدل جائیں. اچھا, اور خاص طور پر ایلوپیتھک اینٹی بایوٹکس کا استعمال بہت زیادہ بڑھ جائے, پین کلرز کا استعمال بڑھ جائے, اور اس میں بیکٹیریا اور ٹاکسنز جو ہے نا وہ خون میں داخل ہونا شروع ہو جائیں اس کی کمزوری کی وجہ سے. اچھا, اس کے جو فلٹر ہیں ہماری آنتوں کے وہ کمزور ہو جاتے ہیں, وہ کمزور ہو گئے. اچھا, تو اس کے بعد جو بھی کھائیں پیئیں گے تو وہ سارے کا سارا گند بلاس فلٹر ہونے کی جو فلٹر ہو گیا باہر جانا تھا وہ ٹاکسن آپ کی باڈی میں جانا شروع ہو جائے, وہ خون میں شامل ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اور جو اس طرح کے جو پیشنٹ ہوتے ہیں وہ زیادہ تر آئی بی ایس اور ایچ پیلوری کی ان کی ہسٹری ہوتی ہے. اچھا, تو اس وجہ سے ان جو کھانے میں سے منرلز چاہیے, جو وائٹامنز چاہیے, وہ بھی اس کو نہیں مل رہے. اچھا, اس بیماری کی سب سے بڑی علامت یہ ہے کہ پیشنٹ کمزور بڑی تیزی سے ہونا شروع ہو جاتا ہے. اچھا, فوڈ الرجی اس کو ہونا شروع ہو جاتی ہے, کھانا پینا بھوک وغیرہ اس کی بالکل ٹھیک ہوتی ہے, اس کو اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں دی ہوئی ہیں وہ لیتا بھی ہے. اچھا, لیکن وہ اس کو لگتی نہیں ہے. اچھا, اس کی علامات جو ہے نا اس میں خاص طور پر گیس, اپھارا, قبض یا ڈائریا, دونوں میں الٹرنیٹ جیسے آئی بی ایس میں ہوتا ہے. اچھا حکیم صاحب, انٹرپٹ کر رہا ہوں آپ کو, یہ بڑا ہمارے معاشرے میں ایک لفظ بولا جاتا ہے, محاورہ بولا جاتا ہے, یار کھانا پیندا تے بڑا کچھ ہے پر اینوں لگدا نہیں ہے. ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਕੀਕਤ ਵਾਕਈ ਹੈ ਸੀ ਫਿਰ ਕਿ ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅੰਦਰੋਂ ਤੇ ਉਹ ਖਾ ਪੀ ਤੇ अच्छा रहा है. सर जी, लीकी गट ना बहुत ज़्यादा फैलती जा रही है. अच्छा, जैसे हमने ना एक प्रोग्राम में बात की थी, आप नाजरीन के लिए भी मैं बता देता हूँ कि अगर आप स्क्रॉल करें तो वो प्रोग्राम इसी चैनल पर मौजूद है. जो हमारी बॉडी है वो खुलियोस के जितने ही हमारे यहाँ बैक्टीरियाज होते हैं, गुड बैक्टीरिया भी बैड बैक्टीरिया भी. हमारा जो लाइफस्टाइल है वो डिसाइड करता है, हमारी ग़िज़ा डिसाइड करती है, जो हम दवाओं के नाम पर ड्रग्स ले रहे हैं वो डिसाइड करती हैं
کہ گڈ بیکٹیریا نے مرنا ہے کہ بیڈ بیکٹیریا نے مرنا ہے. اچھا, وہ جو کھاتا پیتا نہیں ہے وہ پہلے زمانے میں کہا کرتے ہیں نا کیڑے ہو گئے ہیں, مطلب جو پیٹ کے جو کیڑے ہیں وہ جو ان کی بھی بے شمار اقسام ہے, وہ ہونے ایک الگ بات ہے, لیکن ہیلدی بیکٹیریا اور بیڈ بیکٹیریا کا جو ایک توازن ہے وہ بھی خراب ہو جاتا ہے. اور لیکی گٹ تو یہ اس سے بھی زیادہ خطرناک چیز ہے. اچھا, اس سے بھی زیادہ خطرناک چیز ہے, وہ جو کہتے ہیں نا کھایا پیا نہیں لگ رہا, اس میں سے 90% لوگوں کو یہ بیماری ہوتی ہے. اچھا حکیم صاحب, اب تو یہ آپ نے علامات بیان کر دی ہیں اس کی ساری, تو اس کی آخر وجوہات جو ہیں وہ بھی آپ نے بھی کہ اینٹی بائیوٹک نہیں لینا ہے, آپ نے ضروری نہیں چیزیں لینا ہے, یا جنک فوڈ نہیں لینی, چینی والے پھل, اس طرح اور چیزیں, تو اب اس کا حل جو ہے وہ کیا ہے پھر اس کا؟ اچھا, اس کی نا وجوہات میں ایچ پیلوری یا آنتوں کی ٹی بی بھی ہو سکتی ہے. اچھا, ہاں, ٹائیفائڈ کی ہسٹری بھی ہو سکتی ہے, کوئی بیماری بھی ہو سکتی ہے. اگر اس بیماری کا علاج نہ کرایا جائے تو لیکی گٹ نہیں ٹھیک ہو سکتی. اچھا, سب سے پہلے تو یہ یعنی انٹرلیٹ کر رہی ہے پھر یہ مختلف بیماریوں مختلف چیزوں کے ساتھ کر رہی ہے. لیکن اگر صرف لیکی گٹ ہو گئی ہے اور کبھی کوئی بیماری رہی ہے, یا کوئی آپ کا لائف سٹائل ایسا رہا ہے, یا آپ نے مجبوراً اینٹی بائیوٹک استعمال کی تھی لیکن اب آپ ٹھیک ہونے کے بعد وہ چھوڑ دی ہے, کبھی پین کلر لی تھی تو اب نہیں لے رہے, تو آپ بہت جلدی لیکی گٹ سے ٹھیک ہو سکتے ہیں. اچھا, سب سے پہلے اس کا بہترین حل یہ ہے کہ اپنی نیند پوری کریں. جی, لیکی گٹ کا اگر آپ شکار ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ بالکل بھلے چنگے ہو جائیں تو اپنی نیند پوری کریں خدارہ. اور نیند کا ٹائم جو ہے وہ ہے 9, 10, 11 بجے سے لے کر تہجد تک یا فجر تک. ہاں جی, فجر تک بھی, یعنی کہ جو بہترین اگر آپ کو ٹائم اس میں مل جاتا ہے تو وہ آپ لیکی گٹ سے بڑی جلدی جان چھڑا سکتے ہیں. اچھا, اس میں مرض میں پانی زیادہ پیئیں گے تو آپ کو فائدہ ہوگا. اچھا, سادہ پانی لیں یا سکنجبین لیں, یا مطلب واٹر انٹیک, لیکوڈ انٹیک اپنا بڑھا لیں تو اس مرض میں آپ کو فائدہ ہوگا. اس کے علاوہ اینٹی بائیوٹک کا جو استعمال ہے وہ بہت محدود کر دیں یا کم کر دیں, ختم کر دیں. یہ جو بات پر اینٹی بائیوٹک لینا, چھوٹی چھوٹی بیماریوں میں لینا, اور سیلف میڈیکیشن میں بھی لینا, اور عطائی ڈاکٹروں کے ہتھے چڑھ کے بھی لینا, اچھا, یہ ختم کر دیں. اس کے علاوہ لیکی گٹ میں زیادہ میٹھے پھل نہیں کھانے چاہیے. مطلب اگر تربوز کھانا بھی ہے تو وہ زیادہ میٹھا والا حصہ نہ کھائیں, اور پیٹ بھر کر نہ کھائیں, تھوڑا سا کھا لیں. اور اس میں انار اگر کھانا ہے تو وہ اس کا طریقہ ہوتا ہے کہ اس کو انار کے دانوں کو منہ میں رکھیں, اس کو کافی دیر چبائیں. جب اس کا جوس اندر چلا جائے تو جو اس کا پھوک ہے, میں آسان لفظ میں سمجھا رہا ہوں آپ کے ناظرین کو, تو وہ اس کو باہر اس کو باہر پھینک دیں, کیونکہ لیکی گٹ میں جو آتے اور میدا بڑا نازک ہوا ہوتا ہے, کمزور ہوا ہوتا ہے, وہ اس کو ڈائجسٹ کرنے میں مشکل ہوگا. اوورال بھی نرم غذائیں لیں. اچھا, کچی سبزیوں سے پرہیز کریں لیکی گٹ میں. اچھا, کچی سبزیاں یعنی سیلڈ کی شکل میں جو ہم لیتے ہیں وہ مشکل ہوتی ہے اس کو نا ہضم کرنے میں. اچھا, اس کو ابال لیں تو زیادہ بہتر ہے اگر آپ نے سبزی وغیرہ لینی ہے. اسی طرح دودھ بالکل بند کر دیں. اچھا, دودھ اور دودھ سے بنی ہوئی تمام جو پروڈکٹس ڈیری مصنوعات جتنی بھی ہیں, وہ دہی کے علاوہ. اچھا, دہی لے سکتے ہیں. دہی اس میں تھوڑی سی مقدار میں لے سکتے ہیں. اور دہی وہی والی بات ہے شہزاد بھائی جو میں کہا کرتا ہوں کہ یوگرٹ اور کرڈ کا جو فرق ہے وہ سمجھیں. جو بازار سے ملتی ہے یوگرٹ وہ پروسیسڈ ہوتی ہے, وہ نہیں لینی. آپ کرڈ لیں گے وہ گھر والی ہوگی, اس کے اندر ہیلدی بیکٹیریا زیادہ ہوتے ہیں جی, وہ ڈسبائوسس جو ہوا ہوتا ہے وہ بھی ختم ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ جب آپ ان ساری چیزوں کو فالو کرنا شروع کر دیں پھر آپ علاج کی طرف آئیں. اچھا, علاج جو ہے نا شہزاد بھائی, وہ اس لیکی گٹ میں 4 چیزوں کو بڑی اہمیت حاصل ہے. اچھا, نیچرل, قدرتی اور بالکل ہربل چیزیں جو کہ عام گھروں میں دستیاب ہیں. اچھا, پہلے نمبر پر ہے اسبغول. اچھا, ثابت, میں اس کا ساتھ ساتھ بتاؤں گا. اچھا, 4 چیزیں ہیں, اسبغول, ملٹھی, تخم بالنگو جس کو تخم لنگا بھی بولتے ہیں, اور اناردانہ. اچھا, اچھا, ان 4 چیزوں کا کمبینیشن کیسے سیٹ کرنا ہے آپ نے؟ اسبغول جو ہے نا وہ آپ نے دہی میں مکس کر کے لینا ہے. اچھا, چند چمچے دہی کے لے کر اس کے اندر 1 چمچ اسبغول شامل کرنا ہے. اس کو مکس کریں, چینی نہیں شامل. میں پھر حکیم صاحب پوچھ رہا ہوں کہ ثابت اسبغول لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں. اچھا, کہ یا اسبغول کا چھلکا,
ہاں یہ بہت اہم بات کی ہے. اصل میں میرے ذہن میں یہ تھا کہ اگر میں اسبغول بولوں گا تو اس کو اسبغول کا چھلکا سمجھیں گے لوگ. نہیں لیکن وہ اسبغول ثابت الگ چیز ہوتی ہے. ثابت اسبغول بھی لیکی گٹ میں بہت فائدہ دیتا ہے, لیکن وہ مستند طبیب کی نگرانی میں لینا چاہیے. اچھا. اور وہ کتنے دن لینا ہے, کس پیشنٹ کو دینا ہے, کس پیشنٹ کو نہیں دینا, ثابت اسبغول وہ طبیب کو پتہ ہوتا ہے اور طبیب کو ہی فیصلہ کرنا چاہیے. کچھ ایسے پیشنٹس ہیں جن کے ساتھ زخم بھی ہوں گے لیکی گٹ میں, ان میں آنتوں کی سوزش بھی ہوتی ہے, آنتوں کا ورم بھی ہوتا ہے, اس میں ثابت اسبغول بہت فائدہ دیتا ہے. لیکن کچھ ایسے پیشنٹ ہیں اس میں ثابت اسبغول مفید نہیں ہے. نہیں. اچھا. لیکن جو اسبغول کا چھلکا ہے وہ ہر طرح کے پیشنٹ کے لیے فائدہ مند ہے. اس میں یعنی کہ آپ نے اگر جنرلی لینا ہے تو پھر آپ نے اب چھلکا لینا ہے. اسبغول کا چھلکا لینا ہے, اور لینے کا بھی جو طریقہ بتا رہا ہوں, اس کو دودھ میں نہیں لینا, اس کو پانی میں نہیں لینا, اس کو دہی کے چند چمچ دہی کے مکس کر کے تو وہ اس کے ساتھ لینا ہے. اچھا یہ دن میں ایک دن ٹائم بنا لیں آپ. ٹھیک ہے. مطلب کوئی بھی ٹائم بنا لیں تو 24 گھنٹے بعد اس کو رپیٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے. اچھا دوا کے طور پہ ملٹھی لینی ہے آپ نے. اچھا. ملٹھی کا سادہ طریقہ ہے کہ اچھی ملٹھی پسوا لیں. اس کا جو صفوف ہے وہ ایک چھوٹی چائے کی چمچ جو ہے نا وہ صبح, ایک دوپہر اور ایک شام کو لینی ہے. بس. ملٹھی شہزاد بھائی اتنی زبردست چیز ہے کہ کینسر تک ٹھیک ہو رہا ہے. اچھا. دنیا بھر کی یونیورسٹیز میں اس پر ریسرچ ہوئی ہے. لیکورس جو ہے اس کی جڑ ہوتی ہے یہ ناظرین. ہاں جی. اور واقعی اس پہ انٹرنیشنل لیول پہ بہت ریسرچ ہو رہی ہے, اور یہ اتنی اہم اس کی اہمیت ہے کہ اب بے شمار دواؤں میں استعمال ہو رہی ہے. اور اس کے کینسر کے پیشنٹس ہیں, ٹرائل موجود ہیں, کلینکل ڈیٹا موجود ہے بہت ساری یونیورسٹیز میں, میڈیکل کالجز میں, جو میڈیکل یونیورسٹیز ہیں اس میں لیکورائس کے ملٹھی کا جو الکلائڈ ہے اس کے, اور ہول ملٹھی جو کروڈ ملٹھی ہے, اس کے بڑے زبردست نتائج ملے ہیں. اسی طرح لیکی گٹ میں ملٹھی کا بہت زبردست فائدے ہیں. چند دن ملٹھی کا استعمال کریں گے تو انشاءاللہ آپ بھلے چنگے ہو جائیں گے, دعائیں دیں گے. اچھا اس میں تخم بالنگو کا آپ نے بہت زیادہ استعمال کرنا ہے. اچھا اس کو دوا نہ سمجھیں, اس کو فوڈ سمجھیں, فوڈ سمجھ کے لینا. اچھا. اس کو آپ نے فوڈ سمجھ کے لینا ہے کہ جب بھی پانی کا انٹیک کرنا چاہیں تو آپ یہ تھوڑی دیر پہلے جو ہے نا ایک چمچ بھگو دیں. اچھا. اور وہی اس کو مکس کر کے لے لیں. بہت کم مقدار میں آرگینک شکر اگر ڈال لیں تو وہ شکر کولا بن گیا, تو وہ آپ کے یہ لیکی گٹ والوں کے لیے بہت زبردست ہے. تو یہ دن میں کتنی دفعہ لیا جا سکتا ہے, کتنی مقدار میں؟ آگے گرمیاں آ رہی ہیں اور گرمیوں کے موسم میں یہ بہت فائدہ مند ہے. اچھا. یہ ویسے بھی مفرح ہے, تقویت دیتا ہے دل کو بھی, دماغ کو بھی, اور اوورآل معدے کو بھی ریلیکس رکھتا ہے. یہ پوری گٹ کی ہیلتھ کے لیے بڑا بہترین ہے. نہ یہ ڈائریا ہونے دیتا ہے, نہ یہ کانسٹیپیشن کی کنڈیشن ہونے دیتا ہے. ہائیڈریٹ کو بھی ٹھیک رکھتا ہے. ہائیڈریشن وہی بات ہے نا کہ پیاس بار بار لگتی ہے تو پیشنٹ بار بار پانی پیتا ہے, اس سے معدے کے جھلیاں ورم کر جاتی ہیں, تو یہ اس چیز کو بھی کنٹرول کرتا ہے. اور لیکی گٹ کا تو یہ بہترین علاج ہے. لیکن آپ اس کو اگر دوا کے طور پر لیں گے تو پھر آپ اس کی کوانٹٹی مخصوص کریں گے. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اس کو غذا کے طور پہ لینا, اس کو بار بار بھی لے سکتے ہیں, جتنا چاہے لے سکتے ہیں. ایک گلاس میں ایک چمچ مکس کیا اور وہ تو ہلکا سا فلفی ہوا اور اس کو پی لیا. یہ بڑا بہترین ہے. اچھا آخر میں جو چیز بتانے لگا وہ پہلے چوتھے نمبر کی جو بتائی تھی وہ انار دانہ ہے. اچھا. انار دانہ لیکی گٹ کے لیے سمجھیں سونے کے بھاؤ بھی ملے تو وہ لیں. اچھا. اتنا افیکٹو ہے لیکی گٹ کے لیے, اتنا افیکٹو ہے. اچھا. انار دانے کا آپ نے کاوا لینا ہے. اچھا. یقین کریں. اچھا اگر آپ انار دانے کو چوسنا شروع کر دیں یا چبانا شروع کر دیں تو وہ فائدہ نہیں دے گا. اچھا. انار دانے کو بالکل کعوے کی صورت میں آپ نے لینا ہے, دن میں 3 مرتبہ. اچھا. ملٹھی آپ نے صبح دوپہر شام لینی ہے, اور انار دانے کا کعوہ لینا ہے 3 ٹائم. اچھا. لیکی گٹ کا جو پیشنٹ ہوتا ہے اس کو کتنا انار دانہ ڈالیں اور کعوہ کس طرح بنائیں؟ ہاں جی, یہ جادوئی کعوہ جی ہے ہمارا. میں نے بہت سارے دیگر امراض میں بھی بتایا تھا کہ وہ الگ الگ اس میں ساتھ ساتھ کوئی چیز ہوتی ہے یہ. لیکن لیکی گٹ کا پیشنٹ ہو تو انار دانہ کروڈ لینا ہے, ایک ہی صرف, یعنی کہ سنگل انگریڈینٹ کے طور پر. صرف حسب ذائقہ چینی, گڑ یا شکر اسی کے اندر پکا لیں, لیکن بہت کم مقدار میں. اور 1 کپ کے لیے 1 چھوٹی چائے کا چمچ انار دانہ بالکل کافی ہے. اس کا طریقہ وہی ہے, 1.5 کپ پانی لیں اور اس میں انار دانہ 1 چمچ شامل کر کے, چینی گڑ یا شکر اس میں شامل کر کے اس کو لائٹ پکائیں, ہلکی آنچ پر پکائیں, اتنا پکائیں کہ وہ 1 کپ رہ جائے. اچھا. اور وہ مزے سے لے کر پئیں, اور وہ بڑا مزیدار بنتا ہے, کھٹا میٹھا سا نا, بڑا زبردست ہوتا ہے ٹیسٹ اس کا. جی
बिल्कुल इंशाल्लाह चंगे भले होंगे। अच्छा, यानी लीकी गट जो है वो इंशाल्लाह जो है वो ठीक हो जाएगा, आपको किसी बड़ी दवाई की, बड़े टेस्टों की जरूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल जरूरत नहीं है जी, बिल्कुल। जी दोस्तों साथियों, ये थे हकीम सैयद मुशर्रफ अली ज़ैदी, जिन्होंने आपको लीकी गट के मतलब तमाम मालूमात फराहम कर दी कि लीकी गट की अलामात क्या हैं, उसकी वजूहात क्या हैं, उसमें किन ग़िज़ाओं से परहेज़ करना है और फिर इसका इलाज क्या है। अगर आप इन तमाम चीज़ों पर अमल करें और फिर आप एहतियात करें, अपनी नींद पूरी करें, तो यकीनी तौर पर आपको महंगे इलाज, महंगे टेस्टों और जगह जगह की मारामारी जो फिरने की आपको ख्वारी होती है, आप उससे बच जाएंगे इंशाअल्लाह अल अज़ीज़। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने चाहा तो आपको इन चंद चीज़ों से ही लीकी गट से निजात मिल जाएगी, आपको खाया पिया लगेगा, आप सेहतमंद और तंदुरुस्त हो जाएंगे और हमारे लिए दुआ गो होंगे। आज तक के लिए इतना ही। अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा, अपने गिरदो नवा का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।